أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الأطهرين وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو معاد کے سلسلے میں چل رہا ہے اور کتاب کے اعتبار سے یہ دوسرا درس ہے. کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے دوسرا درس ہے. اس کا عنوان دیا ہے صاحب کتاب استاد ایت اللہ العظمہ شیخ مکارم شیرازی فتح اللہ نے، معاد کے بغیر زندگی بے معنی ہے. یعنی اگر معاد کا عقیدہ نہ ہو تو پھر زندگی کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی ہے، بے مقصد ہے. یعنی اگر اس جہان کی زندگی کو دوسرے جہان سے قطع نظر ملاحظہ کریں، یعنی دنیا کی جو ہماری زندگی ہے اور دوسرے جہان کی زندگی اس سے ہم قطع نظر کرتے ہوئے اسے ملاحظہ کریں تو یہ بے معنی اور فضول لگے گی. یہ زندگی بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے ہم شکم مادر میں جنین کی زندگی کا اس دنیاوی زندگی سے قطع نظر تصور کریں. جو شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ جنین ہوتا ہے، وہ تو بالکل ہی ایسے ہی ہے جیسے ہم شکم مادر میں جنین کی زندگی کا اس دنیاوی زندگی سے قطع نظر تصور. جو زندگی اس کی وہاں پر ہے بطن مادر کے اندر، اور پھر یہ زندگی جو یہاں باہر والی دنیا والی زندگی ہے، تو اگر ہم اس کو اس سے قطع نظر کریں، اس کا ملاحظہ کریں، اس کو دیکھیں تو بالکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی وہ بچہ جو شکم مادر میں زندگی گزار رہا ہے اور اس تنگ و تاریک جیل میں کئی مہینوں کا قیدی ہے، اگر اس وقت اسے عقل و دانائی حاصل ہو جائے اور وہ حالت جنین والی زندگی کے بارے میں سوچے تو یقیناً حیران ہو. جو بچہ شکم مادر میں ہے، زندگی کتنی اس کی تنگ و تاریک ہے، تنگ بھی ہے اور تاریک بھی ہے. یعنی وہاں جو زندگی گزار رہا ہے تنگی کی زندگی ہے، کچھ وسعت ہے ہی نہیں. لیکن اس کو آپ مقابلہ کریں اس زندگی سے تو دنیا کتنی بڑی ہے. یعنی شکم مادر کہاں اور یہ زندگی کہاں، دنیا کہاں. وہاں تاریخی تاریخ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جبکہ یہاں جو ہے وہ یعنی وہ بچہ جو شکم مادر میں زندگی گزار رہا ہے اور اس تنگ و تاریک جیل یعنی شکم مادر تنگ و تاریک جیل میں کئی مہینوں کا قیدی ہے، اگر اس وقت اسے عقل دے دی جائے، یہ عقل و دانائی حاصل ہو جائے اسے، اور وہ حالت جنین والی زندگی کے بارے میں سوچے جو اس زندگی گزار رہا ہے، تو یقیناً حیران ہو اور اپنے آپ سے سوال کرے گا میں کیوں اس تاریک جیل میں محبوس ہوں. لیکن کیونکہ اسے عقل و شعور نہیں ہے، اسے عقل و شعور ہے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے اسے بیچارہ پڑا ہوا ہے. لیکن اگر اسے عقل و شعور آ جائے تو اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ آخر میں اس تنگ و تاریک جیل میں کیوں جو ہے وہ محبوس ہوں. یعنی دنیا میں کوئی انسان یہ چاہے گا کہ وہ جیل میں رہے؟ چاہتا ہے کوئی انسان؟ نہیں چاہتا. اور جیل بھی تنگ ہو تو اور خطرناک ہو جاتی ہے، تاریخ ہو اندھیری تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اللہ سب کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو مومن منات قید میں ہیں اللہ عز و جل بحق اہل بیت میں اسلام سب کو رہائی عطا فرمائے. تو نہیں چاہے گا کیوں میں یہاں پانی اور خون میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دوں. وہاں کیا ہے؟ یہ تو پانی ہے یا خون ہے؟ ہاں، تو وہ سوال کرے گا اپنے آپ سے میں کیوں اس میں محفوظ ہوں جیل میں، کیوں میں یہاں پانی اور خون میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دوں. زندگی کے آخر میں یہاں مجھے کیا نتیجہ حاصل ہو. جیسا ٹیچر آتا ہے انسان کیسے پینچے اٹھا لیتا ہے، کیسے جو ہے وہ آپ کو
آمادہ کر دیتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو، اور وہاں اس کی پوری زندگی جو ہے وہ خون یا پانی اسی کے درمیان ہے۔ زندگی کے آخر میں یہاں مجھے کیا نتیجہ حاصل ہوگا، میں کہاں سے آیا ہوں اور کس لیے آیا ہوں، سب سوال اپنے آپ سے کرے گا۔ لیکن اگر اسے یہ بتایا جائے کہ یہ ایک ابتدائی دور ہے، یہاں تمہارے آزادی شکل و صورت بنتی ہے، انہیں قوت ملتی ہے تاکہ ایک وسیع تر دنیا میں حرکت کے لیے تیار رہیں، تو مہینے گزرنے کے بعد تمہیں اس 9 مہینے گزرنے کے بعد تمہیں اس جیل سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، اور تم ایسی دنیا میں قدم رکھو گے کہ جہاں چمکتا ہوا سورج اور روشن چاند، سرسبز درخت اور پانی کی جاری نہریں اور بہت سی اقسام کی نعمتیں ہوں گی، تو اس وقت وہ اطمینان بھرا سانس لے گا اور کہے گا کہ میں اب سمجھا کہ یہاں میرے وجود کا فلسفہ کیا ہے، یعنی مجھے یہاں کیوں رکھا گیا، ٹھیک؟ مجھے یہاں، یعنی اگر اس کو یہ سب نہ بتایا جائے، اسے سب پتہ نہ چلے، بلکہ صرف اسے شعور آ جائے اور محسوس ہو سے، تو عقل آ جائے، تو وہ فوراً سوال کرے گا کہ میں یہاں اس تنگ دنیا میں، اس تنگ جیل میں کیوں محبوس ہوں، کرے گا اپنے آپ سے سوال، ٹھیک؟ وہ سوال کرے گا کہ میں اس پانی اور خون میں کیوں اپنے ہاتھ کو، زندگی کا آخر میں یہاں مجھے کیا نتیجہ حاصل، میں کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، صحیح؟ لیکن اسے یہ بتایا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ ایک ابتدائی دور ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، بلو جی آپ کو محسوس ہو رہی ہے ابتدائی دور ہے، یہاں تمہارے اعضاء کی شکل و صورت بنتی ہے، انہیں قوت ملتی ہے تاکہ ایک وسیع تر دنیا میں حرکت کے لیے تیار رہیں، 9 مہینے گزرنے کے بعد آپ اس جیل سے آزاد ہو جاؤ گے، آپ کو آزادی کا پروانہ مل جائے گا، اور تم ایسی دنیا میں قدم رکھو گے کہ جہاں چمکتا سورج اور روشن چاند، سرسبز درخت اور پانی کی جاری نہریں اور بہت سی اقسام کی نعمتیں ہوں گی، تو اس وقت وہ اطمینان بھرا سانس لے گا اور کہے گا کہ میں اب سمجھا کہ یہاں میرے وجود کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، دوسری دنیا تک رسائی کے لیے ایک پل ہے۔ ہاں، انسان بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، ادھر آنے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک نظام ہے، ایک جو ہے وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ دنیا میں آتے ہیں، انسان دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک بڑی یونیورسٹی تک جانے کی کلاس ہے، لیکن اگر جنین کی زندگی کا دنیاوی زندگی سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہر چیز تاریک اور بے معنی ہو جائے گی، پھر کیا رہ جائے گا؟ زندگی اس کی تاریک اور بے معنی تھی، ہے نا؟ اگر وہ دنیا میں نہ آئے تو پھر جیسے ہوتا ہے بہت سے بچے دنیا میں آنے سے پہلے شکم مادر میں گزر جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اگر جنین کی زندگی دنیا کی زندگی سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہر چیز تاریک اور بے معنی ہو جائے گی، پھر تو بے مقصد اور بے معنی ہو جائے گا، جو وہاں پہ رہ رہا ہے تاریک اور تنگ زندگی گزار رہا ہے اور دنیا میں آئے نہیں، تو پھر تو بے معنی ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ اسے دنیا میں آنا ہے، سسٹم اور نظام یہ ہے، اس لیے بامانہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنین کی زندگی کا دنیاوی زندگی سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہر چیز تاریک اور بے معنی ہو جائے گی، اور شکم مادر ایک وحشت ناک اور اذیت ناک خانہ بن جائے گا، جہاں بے ہدف اور بے نتیجہ زندگی کے چند لمحات گزر رہے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کی موت کے بعد والے جہان کے ساتھ تعلق بھی یہی نوعیت ہے، جو آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ یہاں پر رہ رہے ہیں دنیا میں، تو موت کے بعد والے جہان کے ساتھ یہی اس کا تعلق ہے، یہی تعلق ہے اس کا۔ جیسے بچہ شکم مادری میں رہتا ہے، تنگ و تاریک دنیا میں رہتا ہے، جیل بنی ہوئی ہے اس کے لیے، ہر طرف جو ہے وہ گندگی یا مثلا غلاظت یا پانی یا خون موجود ہے، لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ ایک بڑی دنیا میں آنا۔ ایک سسٹم اللہ عز و جل نے ایسے ہی رکھا ہے کہ اس کے بعد اب کشادہ دنیا میں آ جائے گا، بہت بڑی دنیا میں آ جائے گا، جہاں چمکتا ہوا سورج اور روشن چاند نظر آ رہا ہے، جہاں سب شاداب علاقے نظر آئیں گے، ہرے بھرے درخت اور پھول پودے نظر آئیں گے، جہاں بہترین اس پہ ہوا کا انتظام بہت اچھے طریقے سے ہوگا، صحیح سانس کا انتظام، سانس لینے کے لیے اس کو، دنیا میں رہنے کے لیے اس کو بہترین تازی ہوائیں ملیں گی اور ماحول صاف ستھرا ہوگا۔
کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دنیاوی زندگی موت کے بعد والے جہان کے ساتھ تعلق بھی یہی نوعیت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ تنگ و تاریخ ہے اس کے اعتبار سے. جس طرح شکم مادری تنگ و تاریخ ہے، لیکن اس بچے کو پتا نہیں ہے، اسے عرفان نہیں، معرفت نہیں ہے یہاں کی دنیا کی، یہ دنیا کتنی بڑی ہے. اسی طرح اس انسان کو جسے معرفت نہیں ہے آخرت کی، تو وہ جو ہے اسے ایک مشکل سمجھتا ہے، اور بھی سمجھتا ہے کہ میں یہی رہتا ہوں، وہاں جانا نہیں چاہتا، موت سے گھبراتا ہے کیونکہ اسے معرفت نہیں ہے. کیوں ضروری ہے؟ نوعیت کی کیا معنی ہے؟ جی نوعیت کی کیا معنی ہے؟ کیفیت، حالت. جی ٹھیک ہے، یعنی یہی طریقہ، یہی قسم ہے، یہی حالت ہے، یہی نوعیت ہے اس کی. کیوں ضروری ہے کہ ہم 70 سال یا اس سے کم و بیش اس دنیا کی مشکلات میں ہاتھ پاؤں ماریں؟ کیوں ضروری ہے صاحب ایسا کہ ہم 70 سال یا اس سے کم و بیش اس دنیا کی مشکلات میں ہاتھ پیر ماریں؟ کچھ عرصہ خام اور بے تجربہ رہیں، اور جب ہمارے اندر پختگی پیدا ہو تو ہماری عمر تمام ہو جائے. ایک مدت ہم علم و دانش حاصل کریں، اور جب ہم علمی حوالے سے کسی مقام تک جا پہنچے تو بڑھاپے کی چاندنی ہمارے سروں سے جھانکنے لگے. اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں، غذا کھانے کے لیے، لباس پہننے کے لیے، سونے کے لیے، کیا انہی چیزوں پر کئی سال تک کرنا ہی ہوگا؟ تو کرنا ہی زندگی ہے. یہی زندگی ہے کہ بس لباس پہنو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، جاگو، کام کرو، یہی زندگی ہے؟ واقعاً کیا یہ بہت بڑا آسمان، یہ وسیع و عریض زمین، اور یہ سب چیزیں، یہ علم اور تجربات کا حاصل کرنا، یہ سب اساتذہ اور مربی، یہ سب مربی تربیت کرنے والا اساتذہ یعنی استاد کی جمع اساتذہ ہے عربی زبان میں، یہ سب اساتذہ اور مربی، یہ سب کچھ صرف اسی کھانے پینے اور پہننے کے لیے اور اسی بس تکراری زندگی کے لیے ہے؟ سوال ہے. یہ سب کچھ کیا اسی، یعنی یہی جو ہے وہ انسان دنیا میں کھائے پیے، ہاں، اور بس چلا جائے، یہی مقصد ہے؟ یعنی پوری زندگی کھانے پینے میں گزار دیں صرف اس لیے اچھے کپڑے پہننے میں، سونے میں نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں معاذ کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے زندگی کی بے وقتی یقینی ہو جاتی ہے. جو لوگ معاذ کو یعنی قیامت کو قبول نہیں کرتے، یوم حساب و کتاب کو قبول نہیں کرتے، اسے نہیں مانتے، ہاں، ان کے لیے دنیا اور زندگی کیا بے وقت ہو جاتی ہے، بے معنی، بے اہمیت ہو جاتی ہے. کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی عظمت نہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی کا ہدف اور مقصد شمار کریں، جبکہ وہ موت کے بعد والے جہان پر ایمان بھی نہیں رکھتے. کیا ہے؟ جو موت کے بعد والے اس پر جہان پر ایمان ہے نہیں، ان پر رکھتے نہیں کہ قیامت یعنی موت کے بعد کوئی زندگی ہے، صحیح، تو پھر بس ان کی زندگی کھانے پینے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تھا انسان. اور لہذا دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسی فضول بے معنی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی جیسے اقدام کے مرتکب ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم صحیح ہے، ایسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اکثر خودکشیاں کن کے یہاں ہوتی ہیں؟ اکثر جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جزا و سزا پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، دوسری زندگی پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ اکثر خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بس اسی زندگی سمجھ رہے ہیں، انہیں بات کا کیا ہے، اس پہ ایمان ہی نہیں کہ بعد میں کچھ ہونا ہے، بعد میں کوئی زندگی ہے. لہذا دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسی فضول و بے معنی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی جیسے اقدام کے مرتکب ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لہذا دیکھا گیا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسی فضول و بے معنی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی جیسے اقدام کے مرتکب ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم مان لیں کہ دنیا آخرت کے لیے مزرعہ ہے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جیسا یہاں بو گے ایسا وہاں کاٹو گے، یعنی جو آپ بو گے وہی آپ کو وہاں مل جائے گا. کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ کسان کیا کرتا ہے؟
کہ وہ اپنے دانے کو بیج کو زمین میں ڈال کے چلاتا ہے، زمین کے سپرد کر کے چلاتا ہے. تو جیسے جو بوتا ہے وہی تو کاٹتا ہے. ہاں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ بوئے جو ہے وہ گیہوں اور کاٹ لے چاول، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آم کا پیڑ لگائے اس پہ امرود آنے لگے، نہیں، بلکہ جس کا جو پیڑ جو لگائے گا جو بوئے گا وہی کاٹے گا. گیہوں بوئے ہیں، گیہوں لگائے ہیں تو گیہوں ہی کاٹے گا. گیہوں کا بیج بویا ہے تو پیدا ہوں گے اس سے. صحیح. تو جب آخرت ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ دنیا آخرت کے لیے مزرعہ ہے، کھیتی ہے. دنیا ایک ایسا کھیت ہے کہ جس میں ہمیں چاہیے کہ بیج ڈالیں اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل ایک جاویدانی اور ابدی زندگی میں اٹھائیں. ہاں تو کیا پھر انسان جو ہے وہ اس کی زندگی اچھی نہیں ہوگی دنیا کی؟ کیا وہ دنیا میں مایوسی کی زندگی گزارے گا؟ کیا وہ اپنی فقیری پہ بزدریاں کرتا رہے گا؟ کیا وہ نقصان پہ خودکشی کر لے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کا مقصد دنیا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے دنیا میں وہ رہ رہا ہے، جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کا مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد اس کا آخرت ہے. تو وہ ہر کام کو اس لیے انجام دے گا تاکہ آخرت میں اسے مل جائے. ٹھیک ہے. دنیا ایک اسکول ہے. دنیا ایک ایسا اسکول ہے کہ جس میں کچھ معلومات حاصل کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ رہنے والے گھر میں زندگی کے لیے تیار کریں. دنیا ایک راستہ اور پل ہے کہ جسے ہم ضرور عبور کریں. پہلے دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں گزرنا تو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کچھ درس میں بھی، کما قال امیر المومنین علی علیہ السلام، دنیا دارو ممر والآخرت دارو مقر. دنیا گزرگاہ ہے، پوری جگہ ہے، یہاں سے میں گزرنا ہے. صرف اس صورت میں دنیاوی زندگی فضول اور بے معنی نہیں ہوگی. یعنی آپ دنیا میں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ بے معنی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ با مقصد زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا ہدف آخرت ہے، آپ کا مقصد وہاں کی زندگی ہے، آپ کا مقصد وہاں کی عیش و آرام ہے. یہاں سے صرف آپ حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ لے کے جائیں. یعنی وہاں آپ کو کیا ملے گا جو یہاں سے لے کے جاؤ گے؟ وہاں کیا ملنا ہے جو یہاں سے لے کے جاؤ گے؟ وہاں وہی ملے گا جو یہاں سے لے کے جاؤ گے. جیسے کہ آپ نے پڑھا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو کھیتی میں جو بوتے وہی تو ملتا ہے، تو جو یہاں سے لے کے جاؤ گے وہ وہاں ملے گا. تو دنیا کو ذلیل نہ سمجھو. حد تک صرف دنیا بیکار جگہ نہیں ہے. دنیا بیکار جگہ اس کے لیے ہے جو دنیا کو دنیا کے لیے حاصل ہے. اگر دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کیا جائے تو دنیا بھی بہترین جگہ ہے. نہ اللہ پیدا کیوں کرتا؟ اللہ دنیا میں کیوں بھیجتا ہم سب کو؟ لیکن دنیا سے اگر صرف دنیا حاصل کرنا مقصد ہے صرف اور صرف، تو پھر بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں دنیا سے آخرت حاصل کرنی ہے اور ہم دنیا سے آخرت کو کما رہے ہیں، دنیا میں ہم جو ہے وہ کھیتی کر کے آخرت میں کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ دنیا بہترین چیز ہے. آپ کو جنت اسی دنیا کی وجہ سے ملے گی. ہاں آپ کو وہاں کی نعمت اسی دنیا کی وجہ سے ملے گی. آپ کو وہاں کے پھل، وہاں کے میوے، وہاں کے شربت، وہاں کا دودھ، وہاں کا شہد، وہاں کی آرام، وہاں کا عیش، وہاں کی حور و غلمان سب کیسے ملے گا؟ کس وجہ سے؟ کیا آپ آخرت میں پیدا ہوئے؟ نہیں، دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں رہے، ہمارے صالحہ انجام دیا. قرآن کریم نے آپ کو جو ہے وہ سمجھایا، بتایا ہے. انبیاء ائمہ علیہ السلام نے آپ کی تربیت کی، علماء نے آپ کو جو ہے وہ مبلغین نے آپ کو قرآن اور اہل بیت کی بات کو پہنچایا، صحیح طریقے سے سمجھایا. آپ نے اس پہ عمل کیا. اب عمل کیا تو نتیجہ آپ کا جنت ہے. جنت ہے آپ کے لیے، عیش ہے، آرام ہے، مزہ ہے. تو دنیا بیکار چیز تو نہیں ہے. آپ اپنی کھیت کی زمین کو اسے بلا وجہ خود بیکار کر لو تو اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن وہ تو ہے کس لیے؟ بونے کھانے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے. تو دنیا کھیتی ہے جو آخرت میں کٹے گی. تو بہرحال جس انسان نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو، اور یاد رہے اللہ کے لیے زندگی وقف کرنے کا مقصد یا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا مرنے لگے کہ میں تو اللہ کے لیے جی رہا ہوں، اللہ کے لیے رہ رہا ہوں، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے کپڑے لینا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا
غذا لینا، اچھی زندگی گزارنا یہ آخرت کے مخالف بالکل نہیں ہے، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں. ہاں اللہ کی رضا کے تحت اچھا کھانا کھائیے، اللہ عز و جل کی رضا کے تحت اچھا شربت پیئیے، اچھے اچھے لباس استعمال کیجئے، ایسا لباس جس سے اللہ، وہ کھانا جس سے اللہ راضی ہو، وہ بہترین گھر قلعہ بلڈنگ جس سے اللہ راضی ہو. یعنی اگر آپ اللہ کی ناراضگی کے بعد اچھا کھانا کھائیں گے تو کھانا آپ کے لیے وبال بن جائے گا، وہ پینا آپ کے لیے وبال بن جائے گا، وہ اچھا گھر آپ کے لیے وبال بن جائے گا، وہ اچھی گاڑی آپ کے لیے وبال بن جائے گی، وہ اچھا لباس آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا. آپ جائز جس بات پر دی ہے، اس بات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے تحت آپ کام کیجئے، سب کچھ آپ کے لیے بہتر ہے. کھائیے پیئیے، زندگی اچھی گزاریے. اسلام اللہ آپ کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، کو سڑے مسے لباس میں نہیں دیکھنا چاہتا. کتنی جگہ پر تاکید کی اچھے لباس کی، نماز میں آؤ تو اچھا لباس، لوگوں میں جاؤ تو اچھا لباس، خوشبو لگا کے آؤ، مسجد میں اچھا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، سفید لباس پہن کے آؤ. یہ سب اچھے لوگ، یہ سب کس کے، یہ اچھی زندگی تو ہے کیا ہے؟ اچھا لباس آپ کے پاس ہے، سفید لباس آپ کے پاس ہے، اچھا لباس آپ کے پاس ہے نا، صاف ستھرا لباس آپ کے پاس ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، نہائے دھوئے ہیں آپ مثلاً، وضو کیے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اچھی زندگی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ آپ زندگی اچھی نہ گزارو، زندگی تو اچھی گزارو لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ. کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں دنیاوی زندگی فضول بیگانہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک ابتدائی دور ہوگا، ایک ایسی ابدی اور جاویدانی زندگی کے لیے کہ جس کے لیے جس قدر کوشش کریں کم ہے، کیونکہ وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے بہت زیادہ لامحدود ہے. وہاں کی زندگی، یہاں کی زندگی جو ہے، یہاں کی زندگی محدود ہے اور وہاں کی زندگی لامحدود ہے، اور وہاں کے جو عیش و آرام ہے وہ بھی بہت زیادہ اس سے اچھا ہے، یہاں کے عیش و آرام سے کہیں زیادہ اچھا ہے. کہ جس کے لیے جس قدر کوشش کریں کم ہے. ہاں صرف معاد پر ایمان زندگی کو بامعنی اور بامقصد بناتا ہے. صحیح، یعنی یہ کب ہوگا؟ زندگی بامقصد کب ہوگی؟ جب معاد پر ایمان، قیامت پر ایمان ہوگا، حساب و کتاب پر ایمان ہوگا، وہاں کی جزا و سزا پر ایمان ہوگا، اور اسے اضطرار، پریشانی اور بے وقتی سے نجات دیتا ہے. معاد پر ایمان کیا کرتا ہے؟ زندگی کو بامقصد بناتا ہے اور زندگی کو اضطراب اور پریشانی اور بے وقتی سے نجات دیتا ہے. انسانی تربیت میں عقیدہ معاد کا نقطہ هذا المقدار، باقی سيجي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في أمان الله. خدا حافظ.